میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، یہاں رکھ رہی تھی قادیانیوں نے امام الانبیاء جو کائنات کے سب سے بڑے غیور ہیں، سرکار مدینہ جو کائنات کے غیرت مندوں کے امام ہیں، غیرت مندوں کے سردار ہیں، ان کی غیرت کو للکارا ہے، ان کی غیرت کو گالی دی ہے، ان کے تمام علی شیر خدا کی غیرت کو گالی دی ہے، ان کے نواتے حسین کے ان کی غیرت کو گالی دی ہے، ان کی رہی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا کی غیرت کو گالی دی ہے۔ آپ میں سے کوئی باپ اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی بیٹی کسی غیر مرد کے پاس جائے؟ نہیں، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی کہ کوئی باپ خود اپنی بیٹی کو غیر مرد کے پاس لے جائے۔ آپ گوارا کرے گا کوئی شوہر کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے پاس جائے؟ یہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ شوہر خود کسی کو غیر مرد کے پاس اپنی بیوی کو لے کر جائے۔ کوئی بیٹا گوارا کرے گا کہ اس کی ماں کسی غیر مرد کے پاس جائے؟ یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ کوئی بیٹا جوان اپنی ماں کو کسی غیر مرد کے پاس لے جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر امام الانبیاء علی شیر خدا حسنین کریمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گالی دیتے ہوئے اس کی منظر کشی ایک شیطانی انداز میں کی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نغاست کہہ کر میں یہ الفاظ مجبوراً نقل کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ میں نہ نیند میں تھا نہ اونگ میں تھا، عین بیداری کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا کمرے کا دروازہ کھلا اور محمد کریم داخل ہوئے، ان کے پیچھے علی داخل ہوئے، ان کے پیچھے حسن اور حسین داخل ہوئے، اور ان کے بعد ایک حسین اور خوبصورت خاتون داخل ہوئی، قریب آئی تو وہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ میرے پاس آئی۔ منظر کسی دیکھو، پاس محمد کریم صاحب ہے، شوہر علی شیر خدا صاحب ہے، جوان بیٹے حسنین کریمین صاحب ہے، اور آپ کہاں رہی ہے؟ کہاں وہ میرے پاس آئی، میرے پاس نہیں، میرا سر اٹھا کر اپنی رات پر رکھا اور کہا کہ تو مجھ میں سے ہے۔ میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں، بس یہاں نہیں کی ایک شخص یہ بکواس کرتا ہے کہ پھر میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات، میں مٹی کا کیڑا ہوں بندے کا پتر ہی نہیں۔ خود لکھا ہے اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آگ، انسان کی پیشاب کی جگہ ہوں۔ اب کون سی آگے والی پیچھے والی یہ قادیانی سے پوچھے کون سی جگہ ہے وہ جس کے لیے حضرت صاحب نے فرمایا ہے؟ خود در سلیم کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو مٹی کا کیڑا کہے گا؟ ہاں جی، کوئی کتنی بھی عاجزی کر لے کوئی کہے گا کہ میں انسان کی پیشاب کی جگہ ہوں؟ نہیں۔ کیوں کہا اس نے اپنے آپ کو؟ 23 بیماریاں خود اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ کتنی بیماریاں؟ 23۔ یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے۔ کیسے؟ ایسے کہ میں کہوں کہ جناب پرویز مشرف صاحب تو اللہ کے ولی ہیں، میں بڑا خبیث، میں بڑا کمینہ، میں بڑا شیطان، اپنے آپ کو 50 گالیاں دینے کے بعد میں یہ کہوں کہ جناب لیکن پرویز مشرف تو میں ہی ہوں۔ سگنل آ گیا بھائی، بات کو ختم کرتا ہوں، پرویز مشرف تو میں ہی ہوں۔ اب جتنی گالیاں میں نے دی اپنے آپ کو وہ میں نے پرویز مشرف کو دی یا اپنے آپ کو دی ہے؟ مشرف کو دی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 23 بیماریاں لکھوا کے اپنے آپ کو مٹی کا کیڑا کہتے، اپنے آپ کو انسانوں کی آڑ کہہ کر دعویٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی کتاب خطبہ حامیہ عربی میں لکھی، فارسی اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ سارا وجودہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے مجھ میں اور میرا وجود محمد کا وجود
نے مجھ سے اور محمد نے فرق کیا، اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے تو مسلمانوں یہ مٹی کا کیڑا کس کو کہہ گیا؟ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے تو مسلمانوں یہ انسانوں کی آنکھ کس کو کہہ گیا؟ یہ 23 بیماریاں کس کو کہہ گیا؟ تم ڈنمارک کے ہاتھوں کو لے رہے ہو، ڈنمارک کے بچہ غصہ آپ کے قلب میں موجود ہے، تم ایک رشتی کو رو رہے ہو، ہزاروں رشتی آپ کے قلب میں موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان رشتیوں کا راستہ روکو، ان رشتیوں کا ناچ بند کرو، ان سے تعلقات کو توڑو۔ رب محمد کی قسم ہے پاکستان کے رشتیوں کا راستہ تم بند کر دو، یورپ کے رشتی خود کتے کی موت خود مر جائیں گے۔ کیا غلط ہے؟ باقی ایک بات کہتے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے ریلیاں نکالنی ہے، جلوس نکالنے ہیں کہ ڈنمارک 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 ڈنمارک، لعنت لعنت، لیکن میرے بھائی ایک کام کرو، کوئی گولی نہیں چلانے کی، اپنے چھوٹے بچوں کو درس دو، انہیں کہو کہ بیٹا بڑے ہو کر تم نے علم الدین بننا ہے، بڑے ہو کر عامر سینا بن رہا ہے، بڑے ہو کر عبد القیوم قاضی بننا ہے، بڑے ہو کر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قتل کرنا ہے، بیٹا بڑے ہو کر تجھ پر نبی کا حق سب سے اونچا ہوگا۔ آج اپنی اولاد کو یہ درس دے دو، جب یہ 15 سال کے بعد 20 سال کے جوان ہوں گے پھر ہمیں بے بسی کی ہڑتال نہیں کرنا پڑے گی، پھر بے بسی کا جلوس نہیں نکالنا پڑے گا، پھر پلے کارڈ نہیں اٹھانا پڑیں گے، جو بھونکنے والی زبان ہوگی بھونکنے سے پہلے چک جائے گی، جو لکھنے والا کام ہوگا حرکت میں آنے سے پہلے توڑ دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے محنت آج سے کرنا ہوگی اور یہ نعرہ لگانا ہوگا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا ہر صورت سے تحفظ کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آج تک نہ جماعت اور گستاخ ممالک کے سفیروں کو اپنی جھولیوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم نے ناموس رسالت کے ساتھ عملی طور پر بے وفائی کی ہے۔ آؤ آج ہم عہد کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ رہو گے؟ کسی بھی قسم کی کار آئے گی آپ اس کا بھرپور تعاون کرو گے؟ جو حضرات نبی کی عزت و ناموس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ کریں، کھڑے ہو جائے اور کہو کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے لیکن نبی کی عزت کا سودا کرنے نہیں دیں گے۔